السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر ایک کا مقصد ہے کہ ہم دل کی راحت، سکون پا سکیں اور غم پریشانیاں دور ہو جائے۔ ہم سب یہ چاہتے ہیں۔ اگر جس کا بھی یہ مقصد پورا ہو گیا تو اس کو بہترین کامیاب زندگی مل گئی۔ اور اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے ذریعے ہیں، سبب ہے، یعنی خوش رہنے کے لیے اور غم کو دور کرنے کے کچھ طریقے ہیں جو ہمیں دین سکھاتا ہے۔ کچھ چیزیں فطرت میں ہوتی ہے اور کچھ چیزیں دین سکھاتا ہے۔ کچھ چیزیں پریکٹیکل کر کے خوشی حاصل ہوتی ہے۔ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھنے سے نہ خوشی ملتی ہے، نہ غم پریشانی دور ہوتی ہے۔ کچھ کرنا پڑتا ہے۔ اب جب آپ کی لائف میں کوئی مقصد ہے، کوئی گول ہے، کوئی ٹارگیٹ ہے کہ وہاں پہنچنا ہے تو اس کے لیے سیڑھیاں چاہیے۔ ایک سیڑھی سوچ ہے اور ایک سیڑھی انوائرمنٹ ہے اور ایک سیڑھی پریکٹیکل ہے۔ یہ سیڑھیاں چڑھو گے تبھی اپنے مقصد تک پہنچو گے۔ صرف ایمان والے ہی یہ تینوں سیڑھیاں ایک ساتھ چڑھ سکتے ہیں۔ یہ اسباب، یہ ذریعے استعمال کر سکتے ہیں، دوسرا اور کوئی نہیں کر سکتا۔ یعنی مسلم کے علاوہ دوسرے لوگ ہیں، انہیں سارے ذریعے ساتھ نہیں مل سکتے۔ وہ کسی ایک ذریعے تک پہنچ سکتے ہیں تو باقی ذریعے کھو دیتے ہیں، کیونکہ انہیں وہ ذریعے پتہ ہی نہیں ہوتے۔ مسلمان ہونا کتنی خوش قسمتی کی بات ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے زندگی بسر کرنے کے لیے ایسے طریقے سکھا دیے ہیں جو ہمارے علاوہ کسی اور کے پاس ہے ہی نہیں، اور ہم افسوس کی ان طریقوں کو بھولے ہوئے ہیں جو ہمیں ہمارا دین سکھاتا ہے۔ اور ہم غیر مسلموں کی کتابیں پڑھتے ہیں، خوش رہنے کے طریقے، غم دور کرنے کے طریقے لوگوں نے کتابوں کے ڈھیر لگائے ہیں، لیکن ان بکس میں جو چیز مسنگ ہے وہ ہے دین، جو سب سے زیادہ فائدہ مند ہے۔ ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے۔ جب تک دین شامل نہیں ہوگا ہم حقیقی خوشی پا نہیں سکتے۔ باقی خوشی جو ان بکس سے حاصل ہوگی وہ وقتی ہوگی، ٹیمپریری ہوگی۔ چھوٹا ہو یا بڑا، ہر انسان خوش رہنا چاہتا ہے، لیکن وہ رہ نہیں سکتا۔ ان کو خوش رہنا آتا ہی نہیں۔ ان کو وہ طریقے ہی نہیں پتہ ہوتے جس سے خوشی حاصل ہوتی ہے، یا پھر وہ طریقے اپناتے ہیں جو ٹیمپرری ہوتے ہیں۔ مطلب کچھ لوگ کھا پی کے خوش رہتے ہیں، کوئی مہمان آئے تو اچھی ڈشز بناتے ہیں یا باہر لے جاتے ہیں۔ شوہر کو خوش کرنے کا طریقہ بھی کیا ہے؟ مزے کے کھانے بنانے آنے چاہیے، اور اس پر تو لوگوں نے ایک محاورہ بھی بنا لیا ہے کہ شوہر کے دل کا راستہ پیٹ سے ہو کر جاتا ہے، کیونکہ ہمیں لوگوں کو کھانا کھلانے کو خوشی سمجھتے ہیں، اور دوسرا ذریعہ جو کھانے کے علاوہ ہے خوشی کا، جو لوگ سمجھتے ہیں اچھے کپڑوں کا شوق، کہ اور ان اچھے کپڑے بڑے ڈیزائنر ہائر کرتے ہیں اور ہزاروں روپے خرچ کر دیتے ہیں، ایسے ڈیزائنر پیس بنواتے ہیں جو کسی نے نہ پہنے ہو۔ اس میں ان کو خوشی حاصل ہوتی ہے، اور زیادہ تر لوگ خوشی کے موقع پہ گفٹ میں کپڑے بھی دے دیتے ہیں۔ اب کچھ ٹرینڈ چینج ہوا ہے، لیکن کپڑے ڈی ویلیو نہیں ہوئے۔ یہ سب خوشی حاصل کرنے کے ٹیمپرری ذریعے ہیں، جن کے بعد خوشی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ تو بیکار سے ذریعے ہیں۔
خوشی حاصل کرنے کی کیا اس کو خوشی کہتے ہیں؟ اور ہمارے یہاں اکثر لوگ خوش ہونے کے لیے یہی ذریعہ اپناتے ہیں۔ کچھ لوگ پارٹی کر کے خوش ہوتے ہیں، کچھ لوگ باہر دیر تک بیٹھتے ہیں، پھر گھر آ کر کسی کی کوئی بات چبھی ہوتی ہے، پھر کانٹے نکالتے ہیں، پھر غیبتیں شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بہت ڈینجرس طریقے ہیں۔ خوشی حاصل کرنے کی فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ خوشی حاصل کرنے کے لیے ہمیں فضول خرچی والا ذریعہ نہیں اپنانا چاہیے، پھر چاہے کھانا پینا ہو یا اوڑھنا پہننا ہو۔ جب ہم نے رحمان کی پیروی چھوڑ کر شیطان کی اپنا لیتے ہیں تو خوشی کہاں سے حاصل ہو سکتی ہے؟ جس سے آپ محبت کرتے ہیں اسے ناراض کر کے آپ خوش رہ سکتے ہیں؟ اگر ہم غلط راستہ اختیار کریں گے تو منزل تک کیسے پہنچیں گے؟ ہر خیر کے معاملے بھی اللہ ہی کی مدد سے ہوتے ہیں اور شر کے معاملے بھی۔ تو دوستو، خوشی کا اصل ذریعہ ڈھونڈنا ہے، نہ کہ ایسے دنیا کے کمزور ذریعے اپنانے ہیں کہ جس سے ٹیمپرری خوشی حاصل ہو۔ اور اصل خوشی پانے کے لیے اللہ ہی کی مدد چاہنی چاہیے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔